السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا حسن بکھیر دیا ہے یہاں پہ۔ پھولوں کو دیکھ لیجئے، پھر درخت، سبزہ، پرندے اور انسان، اللہ کی ہر تخلیق ہی کتنی خوبصورت ہے۔ تو ایسا لاجواب حسن بکھیرنے والا رب خود کتنا خوبصورت ہوگا، لیکن دنیا میں ہم اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں فی الوقت یہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ آنکھیں فانی ہیں۔ ہم اس فانی دنیا میں ان فانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ صرف جنت میں ممکن ہو سکے گا، جہاں کسی نعمت کو زوال نہیں ہے۔ جنت میں اللہ سے ملاقات اور اس کا دیدار جنت کی تمام ہی نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ جب جنتی اللہ سے ملاقات اور اس کا دیدار کریں گے، یہ ایسی عظیم نعمت ہوگی کہ اس دوران جنت کی کسی اور نعمت کا خیال نہ رہے گا، اور یقیناً ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اتنا سوچ لیجئے کہ دنیا ہی کی زندگی میں آزمائش کے درجے میں اپنی قوت تخلیق سے ایسا لاجواب حسن بکھیرنے والا خود کیسا حسین و جمیل ہوگا، لیکن اسے دیکھے بنا کون اس کا تصور کر سکتا ہے، وہ جس سے ہمارا رشتہ والدین کے رشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اپنے اس محبوب خالق و مالک سے ملاقات اور اس کا دیدار کیسی بڑی نعمت ہوگی، اور اس کا لطف تو اسے پانے والے ہی جان سکیں گے۔ دنیا سے ہی ایک مثال لیجئے کہ ماں کی گود بچے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور بچہ اپنی ماں کی آغوش میں کتنا سکون محسوس کرتا ہے، اور جب اسے اپنی ماں نظر نہیں آتی تو وہ عجیب بے سکونی اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ تو والدین تو صرف اسے دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں۔ اللہ تو وہ ہستی ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اور ہمارے لیے جس کی محبت ہماری ماؤں کی محبت سے 70 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اسے بنا دیکھے اس کی نشانیوں سے ہی پہچان کر تھوڑا سا جان لینے والے بھی اس کی محبت میں اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیا کرتے ہیں۔ تو اتنا پیار کرنے والی ہستی سے ملاقات، اسے دیکھنا، اس کا قرب پانا اور اس سے بات کرنا کتنی بڑی نعمت ہوگی، تمام نعمتوں سے بڑی نعمت۔ اس لیے تو کافروں کی ایک بڑی محرومی قرآن میں یہ بیان کی گئی کہ اس روز میں وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو فرد کبھی بھی اپنے والدین سے نہ ملا ہو، تو اس کے اندر کتنی خواہش ہوتی ہے نا کہ وہ انہیں دیکھے، ان سے بات کرے اور ان کے پاس بیٹھے۔ تو کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اپنے پیدا کرنے والے کو دیکھ بھی نہ سکیں گے۔ وہ جو ماں سے 70 گنا سے بھی زیادہ محبت ہم سے کرتا ہے، اس کو کچھ بھی نہ پانا کتنی ہی بڑی محرومی ہے۔ جو آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا آپ اس سے ملنا نہیں چاہیں گے، اسے دیکھنا نہیں چاہیں گے؟ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس سے مراد موت کو ناپسند کرنا ہے؟ پھر تو ہم سبھی موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وقت نزا مومن کو جب اللہ کی رحمت، اس کی رضامندی اور اس کی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، تو وہ اللہ سے
ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جب کافر کو نزع کے وقت اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت موت کے وقت طاری ہوتی ہے، جیسا انجام ہونے والا ہوتا ہے ویسا احساس ہی اندر جنم لیتا ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی اور رضامندی پا چکے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد ان کی اپنے خالق و مالک سے ملاقات ہو، اور یہ ملاقات جنت میں نصیب ہوگی۔ غرض جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ سے ملاقات کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو جو لوگ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے شاداب، پر رونق اور پر نور ہوں گے، اور جنت اور اس کی بیش بہا نعمتوں کو پا کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ نادرتن، نظر الوجہ والشجر واللون، اس سے مراد کیا ہے؟ چہرے یا درخت یا رنگ کا تر و تازہ، خوبصورت اور بارونق ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس خوشی میں ان کے چہرے تر و تازہ اور چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسان ہو یا حیوان، نباتات ہو یا جمادات، ایسا حسن و جمال ہے جسے دیکھ کر خوشی سے چہروں پر تازگی اور رونق آ جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، جب ہم کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں بلند و بالا پہاڑ ہوں، گھنے درخت ہوں، بادل ہوں جو سایہ کیے ہوئے ہوں، ہر طرف طرح طرح کا سبزہ ہو اور پھول کھلے ہوں، تو دل کی کیفیت بھی کتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، اس سے بڑھ کر جب حسن و جمال کے خالق کو دیکھیں گے تو خوشی اور ان کے چہروں کی تازگی کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہی یہ ہوگی کہ جنتی اپنے آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا ازیدکم فیقولون الم تبید وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجینا من النار قال فیکشف الحجاب فما اوتوا شيئا احب الیہم من النظر الى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآیہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں تمہیں مزید عطا کروں؟ جنت کی اتنی بیش بہا نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے کہ کیا تمہیں مزید کچھ چاہیے؟ وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، یعنی روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور آگ سے نجات نہیں دی؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے اور انہیں کوئی بھی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ پیاری ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور مزید بھی، اور مزید سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار لیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم سترون ربکم ایانا، تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے صاف دیکھو گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدارون فی القمر لیلۃ البدر؟ قالوا لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فهل تدارون فی الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا لا یا رسول اللہ، قال فإنکم ترونه كذلك۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کے سامنے بادل کی رکاوٹ بھی نہ ہو، یعنی وہ بہت روشن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا گیا یقین رکھو کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ اور قرآن کی بھی ایک آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بے شک وہ اس دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ نیک لوگ ہوں گے۔ تو بہت ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اتنی واضح آیات اور احادیث کے باوجود قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے وہ اس پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہیں گزاری، اپنے رب کو ناراض کیا، تو روز آخرت پھر وہ اتنی بڑی نعمت سے محروم رکھے جائیں گے۔ اور اللہ کا دیدار اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر۔ اور اس دیدار میں کچھ ایسا سرور حاصل ہوگا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے، یعنی جنتی اللہ کے دیدار میں مصروف ہوں گے، انہیں جنت کی اور کسی نعمت کا خیال نہ آئے گا، وہ کسی اور طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلام کیا، صرف انہیں ہی یہ شرف حاصل ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا۔ تو اس کلام میں بھی اتنی لذت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ گفتگو کے لمحات جس قدر ممکن ہو طویل سے طویل تر ہو جائیں۔ تو جو دیدار ہے وہ تو سماعت سے بھی بڑھ کے لذت فراہم کرتا ہے۔ تو یہ یقینی بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ کا دیدار جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کے لذت دینے والا ہے، تو انہوں نے پھر اس سے بڑھ کر یعنی کلام کرنے سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا بھی سوال کیا تھا۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ حل رأیت ربک قال نور انا اراہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے، ہماری یہ آنکھیں اتنی صلاحیت ہی نہیں رکھتی، یا اللہ کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں لا سکتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب کیا دیکھا تھا اس کی تفصیل بھی قرآن سے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا ان کی اصل شکل میں۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن کی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا تھا دل نے اسے جھوٹ نہیں سمجھا۔ یہ اسی دیکھنے کے بارے میں ہے۔ تو آنکھوں نے کیا دیکھا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، دن کی روشنی میں، کوئی تاریکی نہیں تھی، جاگتے ہوئے دیکھا اور نیند کا عالم نہیں تھا۔ اور دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے بھی یہ گواہی دی کہ یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، اور بعد میں وحی کے ذریعے بھی آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو لہٰذا آنکھوں کے دیکھنے نے اور دل کی وحی نے اس کی صراحت کر دی، یعنی اس کی تائید کر دی، اس بات کی تصدیق کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہی دیکھا تھا، اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں 2 بار دیکھا ان کی اصل شکل میں۔ پہلی بار تب دیکھا جب وہ پہلی وحی لے کر آئے تھے، اور دوسری بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے بھی اوپر لے جایا گیا تھا اور جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے کیا تقاضا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا۔ قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت اور جگہ پر آ گئے تو اس سے اس کے پروردگار نے کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے، یعنی بے ہوش ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا جو شرف حاصل تھا تو اس سے انہیں ایک عجیب سی لذت محسوس ہوئی، اور اسی لذت کا اثر انہوں نے اپنے دل پہ بھی محسوس کیا۔ تو ان کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ اللہ کے دیدار کی آرزو پیدا ہوئی۔ تو بے ساختہ دیدار کے لیے بھی درخواست کر دی کہ الہی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اس فنا ہونے والے وجود اور ان فانی آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ اگر اتنی ہی آرزو ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پر میں تھوڑا سا اپنی تجلیات کا نور ڈالوں گا، تو اگر پہاڑ نے اس کو برداشت کر لیا اور اب وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو شاید تم بھی برداشت کر سکو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھی کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکے گا اور نہ موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ بات صرف اس لیے کہہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دل شکنی نہ ہو۔ تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اس دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پہلی بات ہی یہ کی کہ میں نے یہ جو ناجائز قسم کا مطالبہ کر دیا تھا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، تیری عظمت و جلال کا اقرار کرتا ہوں، اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس فانی دنیا میں ان آنکھوں سے تیرا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن جب فانی دنیا ہی تبدیل کر دی جائے گی اور انسانی اعضاء اور بالخصوص اس کی آنکھوں میں ایسی تبدیلی لائی جائے گی کہ وہ دیدار الہی کا متحمل ہو سکیں تو پھر ایسا ممکن ہو سکے گا، لیکن دنیا میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیا کام کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے دیدار کی خواہش رکھیں اور ایسے اعمال کریں جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی تک لے کر جاتے ہیں، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور وہ دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ دعا آپ سب بھی یاد کر لیں اور کثرت سے وہ دعا مانگا کریں، کیونکہ دعا سے ہر دروازہ کھل جاتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو ہمیں ہر معاملے میں دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ جب بھی ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہوں یا ہمارے اندر کوئی طلب ہو تو ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ دعا کے ساتھ کوشش بھی ضروری ہے، پھر ہی اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی واسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ وکلمۃ الاخلاص فی الرداء والغضب واسألک نعیما لا ینفد وقرۃ عین لا تنقطع واسألک الرداء بالقضاء وبرد العیش بعد الموت
ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة اللهم زينا بزینة الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم کے مطابق میری زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت مجھے وفات دے جب تیرے علم کے مطابق میری وفات میرے حق میں بہتر ہے۔ اے اللہ، میں غیب اور حاضر یعنی ہر جگہ اور ہر وقت آپ سے ڈرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، نیز رنج اور خوشی ہر حالت میں آپ سے حق بات کہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ میری امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں آپ سے میانہ روی کی توفیق طلب کرتا ہوں جو ہمیشہ جاری رہے۔ آپ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ موت کے بعد آرام دہ زندگی کا سوال کرتا ہوں اور آپ کی ذات مبارک کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسی تکلیف سے جو میرے دین اور دنیا کو نقصان پہنچائے، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی زینت سے مزین فرما اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا۔ کتنی جامع دعا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ دعا مانگی گئی ہے۔ تو آپ سب بھی اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی اپنے پاس، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کریں۔ یہ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہ دعا یاد کرنی ہے اور پھر کثرت سے اس کو مانگنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے کیسے توفیق کے دروازے کھلتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔